اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں سبق ہے، 11 آیات پڑھیں گے ہم۔ آیت نمبر 122 سے 132 تک، سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنو اسرائیل سے گفتگو چل رہی تھی، اور بنو اسرائیل پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی پہلے پاؤ کے شروع میں، اب یہاں آ کر وہ گفتگو کنکلیوڈ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ جہاں سے شروع ہوئی تھی اور جہاں ختم ہو رہی ہے، دونوں جگہ آیتیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ ایک آیت تو بالکل سیم ہے، پوری کی پوری آیت دوبارہ آئی ہے، اور ایک آیت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کو ان دو آیتوں کا کوئی لفظ نیا نہیں ہوگا آپ کے لیے، وہ لفظ ہیں جو پہلے گزر چکے۔ سب سے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکرو، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی، فضلت، میں نے فضیلت دی، کم تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر، وَاتَّقُوا، اور تم سب تقوی اختیار کرو، ڈرو، یومن، ایسے دن سے، لا تجزی نفس، جب کوئی انسان، کوئی نفس، کوئی جان بدلہ نہ دے سکے گی، عن نفس، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور اس جان سے، یہ جو نفس ہے یہ عربی میں مؤنث ہے، اس لیے ان منہا ہے، اگر مذکر ہوتا تو من ہو ہوتا، ولا یقبل منہا، اور نہ ہی اس سے قبول کیا جائے گا، کسی نفس سے قبول نہیں کیا جائے گا، عدل، کوئی معاوضہ،
تو یہ نہیں چلو یہ معاوضہ دے دو اس کے بعد تمہیں معاف کر دیں گے، نہیں، اس دن کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے گی کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ایسی سفارش جس کی اللہ اجازت نہ دے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کی بات ختم ہو گئی۔ اب بنو اسرائیل جو مدینہ میں یہود و نصارہ تھے ان کو، اور جو مکہ کے مشرک تھے یا دوسرے مشرک تھے، ان سب کو اکٹھا ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ان کو اکٹھا ایڈریس اس طرح تو نہیں کیا جا رہا کہ ان کو کہا جا رہا ہو، لیکن ان سب کے ایک ایسی شخصیت تھی، بڑی اور بزرگ شخصیت، جس کو یہ سب مانتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی انہیں اپنا بڑا مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی بڑا مانتے تھے، اور مسلمانوں میں بھی وہ بہت بڑی شخصیت ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ تو کہتے تھے ہم ہیں انہی کے دین پر، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، انہی کی اولاد ہے، اور یہود و نصارہ تو مانتے تھے کہ وہ بہت بڑے نبی ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں۔ لہٰذا اب اس مقدس شخصیت کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے اس دنیا میں توحید کے حوالے سے خاص قربانیاں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب کبھی بھی ابتلا آزمایا، آزمائش کی، ابراہیم، ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، جب بھی اب ابراہیم کا امتحان لیا اللہ نے، ربہ، اس کے رب نے، ابراہیم، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے جب بھی امتحان میں ڈالا، جب بھی آزمائش میں ڈالا، بکلمات، کچھ باتوں سے، یعنی کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّ، تو اس نے کمپلیٹ کیا، اس نے تمام کیا، اس نے مکمل کیا، ہن، ان باتوں کو، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو جب بھی کسی بات میں آزمایا اس نے اس کو پرفیکشن کے ساتھ کیا، یہ نہیں کہ امتحان میں بس پاس ہو گئے، نہیں، پرفیکشن کے ساتھ 100% مارکس لیے۔ قال، تو پھر اللہ نے بھی فیصلہ کیا، قال، اللہ نے فرمایا، انی، میں، یقیناً میں، جاعل، بنانے والا ہوں، کا، تجھے، للناسی، انسانیت کے لیے، اماما، امام، پوری انسانیت کا تجھے امام بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے ہیں، تو سب انسانیت حضرت ابراہیم کا احترام کرتی ہے۔ اللہ نے کہا جاعلوک للناس اماما، میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، مقتدا بنا رہا ہوں، سب تمہیں فالو کریں گے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل میں، یعنی کیا میری اولاد میں بھی یہ چلے گا؟ قال، اللہ نے فرمایا، لا ینالو، نہیں شامل ہوگا، نہیں حاصل کرے گا، نہیں پا سکے گا، نالو، نالا ینالو کے معنی پا لینا، حاصل کر لینا، لا ینالو، نہیں پائے گا، احدی، میرے عہد کو، میرے وعدے کو، یعنی یہ امامت کا جو وعدہ ہے اس کو نہیں پا سکیں گے الظالمین، ظالم لوگ۔ تمہاری اولاد میں تو کچھ لوگ ظالم بھی آئیں گے، ابو جہل ان کی اولاد سے ہے، ظالم ہے، ابو لہب انہی کی اولاد سے، ایسے بڑے بڑے یہودی اور بڑے بڑے نصارہ انہی کی اولاد سے تھے، لیکن وہ ظالم تھے، لہذا فرمایا لا ینال احد الظالمین، جو ظالم ہوں گے وہ میرے عہد کو، میرا وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک کردار ہے سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ، سب سے پہلا گھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، یعنی یاد کرو وہ وقت جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیتا، بیت کو، گھر کو، خانہ کعبہ کو،
مثابتن ٹھکانہ، للناسی انسانیت کے لیے ٹھکانہ بنایا جہاں جا کر وہ اللہ سکون حاصل کریں کہ ہمارا اللہ کا یہ گھر ہے، وہاں عبادت کا خاص مزہ ہے، وہاں کی عبادت ایک خاص عبادت ہے۔ وہ امنا اور امن کی جگہ، ہم نے اسے لوگوں کے جمع ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا، خانہ کعبہ کو، حرم کو۔ وَاتَّخِذُوا اور تم لوگ بنا لو، پکڑ لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ، اور ابراہیم کے جو مقام ہے یعنی جہاں کھڑے ہوئے تھے وہ آج بھی موجود ہے، مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے ساتھ، اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ یہی وجہ ہے کہ جو امام صاحب ہوتے ہیں اس کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، پھر سارے لوگ ان کے پیچھے۔ اسی طرح آپ لوگ جب طواف کر لیتے ہیں تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب قریب نفل کی جگہ مل جائے۔ اگر مقام ابراہیم کے بالکل قریب نہ ملے کیونکہ رش ہوتا ہے تو پھر اس کے جتنے قریب ہو سکے وہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو پورا حرم ہی مقام ابراہیم کی، جو پورا مسجد ہے وہ پوری مقام ابراہیم کے قریب ہے، جہاں بھی جگہ مل جائے نماز ہو جاتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، عہدنا عہد سے ہے، عہد کے معنی ہوتے ہیں وعدے بھی ہوتا ہے، ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ذمہ داری دی، وہ اسماعیل اور اسماعیل ان کے بیٹے کو بھی ذمہ داری دی، دونوں کو ذمہ داری دی۔ عہدہ کے ساتھ جب الہ آتا ہے نا، عہدنا الہ، اس کے معنی ہم نے ذمہ داری دی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کو ذمہ داری دی، ان کے طہیرا، طہارت سے، پاکیزگی سے، طہر تو پاک کر، طہیرا تم دونوں پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، تم پاک صفائی کا انتظام رکھو میرے گھر کا، ان دونوں کی ذمہ داری لگائی تھی۔ للطائفین، کس کے لیے صاف کرنا ہے، کس کے لیے پاک رکھنا ہے میرے گھر کو؟ للطائفین، طائفین کے لیے، طائف کہتے ہیں طواف کرنے والا، اور طائفین جمع ہو گئی، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف رکھنے والوں کے لیے جو خانہ کعبہ میں اعتکاف کرے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں طائفین اور عاکفین بھی جمع ہے، آگے رکع اور سجود بھی جمع ہے، لیکن فرق ہے ان جمعوں میں۔ رکع کے معنی رکوع کرنے والے، سجود کے معنی سجدہ کرنے والے لوگ، سجود ساجد کی جمع ہے، رکع راکع کی جمع ہے۔ اگر یہ راکع سے راکعون ہوتا تو یہ جمع سالم ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اصل لفظ موجود رہا، جسٹ اس کے آگے وونون ایڈ کیا۔ راکعین ہوتا تب بھی جمع سالم ہوتی، کیونکہ راکع اصل لفظ موجود رہا، آگے یانون ایڈ کیا۔ ایسے ساجد کی جمع ساجدون ہو یا ساجدین ہو تو یہ جمع سالم ہے، کیونکہ اصل لفظ سالم ہے، اس کے بعد ایڈیشن ہے۔ لیکن رکوع، راکع کی جمع رکع کر دیا تو یہ جمع مکسر ہو گئی، بروکن پلورل ہو گئی۔ تو آپ دیکھ لیں طائفین اور عاکفین یہ جمع سالم آئے ہیں، اور رکع اور سجود یہ جمع مکسر یعنی بروکن پلورل آئے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا کنسیپٹ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے ذمہ داری لی گھر کو پاک رکھنے کی، انہوں نے پاک رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے کچھ دعائیں کی تھیں، وہ اب نقل ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب، قال کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم نے کہا، یعنی دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب، میرے رب، اجعل، کر دے، بنا دے، ہاذا، اس کو، یعنی مکہ کو، بلدن، شہر، آمنن، امن والا، بلدن آمنن، امن والا شہر۔
حضرت ابراہیم نے دعا کی اجعل ھذا بلدن آمنا، یہ جو ایک بے آباد علاقہ ہے اس کو شہر بنا دے اور امن والا شہر بنا دے. وارزق اہلہ، وارزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، یہاں پھل ہی پھل، ان کے لوگوں کو پھل ملے. من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے. اللہ میاں ان میں سے جو بندہ ایمان والا ہو اس کو بڑے پھل ملے، فروٹ مل جائے کھانے کو، اتنا کھانا ہو کہ فروٹ تک بھی ہو. باللہ، من آمن منہم باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس پر تو اپنے نوازشات کی بارش کرنا. اس کے لیے کہا حضرت ابراہیم نے؟ مکہ والے، لیکن مکہ کے بھی وہ لوگ جن پر جو ایمان لائے. لیکن اللہ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فامتعہ، اس کو بھی میں دوں گا، اس کو بھی متاع دوں گا، اس کو بھی سامان دوں گا، اس کو بھی زندگی کا ساز و سامان ملے گا. قلیلاً، کچھ کا مطلب ہے دنیا کے اندر بہت بھی ملے گا لیکن وہ کچھ ہوگا آخرت کے مقابلے، اسے بھی میں کچھ دوں گا. ثم اضطرہ، پھر میں اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف. یعنی آخرت میں اس کے لیے آخرت کا عذاب ہوگا، دنیا میں اس کو بھی خوب کھلاؤں گا. امتعہ، اسے بھی خوب کھلاؤں گا. ابو جہل نے خوب کھایا لیکن بالآخر آخرت کے عذاب کی طرف. حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر دیکھا آپ نے؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ مکہ میں خوب پھلوں کی نواشات رہیں. آج بھی آپ مکہ چلے جائیں، جو فروٹ دنیا کے کسی کونے میں نہ ملتا ہو وہ مکہ میں ملے گا. ہر قسم کا پھل دنیا کا مکہ میں موجود ہے. حالانکہ خود مکہ سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، وہاں کے صحرا سے کوئی پھل پیدا، لیکن ہر پھل جو آپ پاکستان میں نہیں کھا سکتے، پتہ چلتا ہے وہ یورپ میں ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا، اور پاکستان میں وہ آتا ہی نہیں ہے، بہت مشکل سے کسی مال سے ملے تو ملے، مکہ میں موجود ہے. اور یورپ میں ایسے پھل جو کہ ایشیا میں یورپ والے نہیں کھا سکتے کبھی، مکہ چلے جائیں تو وہاں ایشیا کے اور مختلف علاقوں کے پھل ان کو وہاں ملیں گے. وہ تو مرکز بنا ہوا ہے پھلوں کا. تو فرمایا، اللہ نے کہا کہ میں اس کو بھی دوں گا جو کافر ہوگا، کھانے کو تو اس کو بھی دوں گا، امام نہیں بناؤں گا لیکن کھانے کو اس کو بھی بڑا دوں گا، لیکن بالآخر اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا. وبئس المصیر، اور یہ جو آگ کا عذاب ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. مصیر کے معنی واپس جانے کی جگہ، بہت بری جگہ ہے جہاں بندہ واپس جائے گا. ایک اور واقعہ بھی اللہ اسی حوالے سے، خانہ کعبہ کے حوالے سے یاد دلا رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ، کیا مطلب؟ یرفع، رافع سے ہے اٹھایا، یرفع اٹھا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، کیا بلند کر رہے تھے؟ القواعد. قواعد قاعدہ کی جمع ہے، القاعدہ کی معنی ہے بیس، بنیاد. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت، گھر کے، اللہ کے گھر کی جب بنیادیں نیچے سے اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ابھی بنا رہے تھے، شروع تھا، ان دونوں نے دعا کی تھی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے تقبل، قبول کر لے. دیکھو کتنا اس سے بڑا نیکی کا کام کوئی تھا کہ اللہ کا پہلا گھر بن رہا تھا، مگر پھر بھی درخواست کیا تھی؟ یہ نہیں تھی اے اللہ دیکھ اسی تیرا گھر بنا رہے ہیں سانو ہیں اسی تیرے تو اتنا ہوئے، نہیں، پھر بھی دعا کیا تھی یا اللہ قبول کر لے، کیونکہ بہت بڑا کام بھی ہو اگر قبول نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر، انک انت السمیع، بے شک تو سننے والا ہے،
یعنی ہم جو بول رہے ہیں تو سن رہا ہے. العلیم، اور جو ہماری نیت ہے وہ تو جان رہا ہے. العلیم، تو جاننے والا ہے، سننے والا ہے. اس لیے جب بھی نیکی کا کام کرو اللہ سے دعا بھی کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے نیت بھی خالص رکھو، کیونکہ وہ جان رہا ہے تیری نیت کے اندر کھوٹ تو نہیں ہے. محنت بڑی کر رہے ہو لیکن دنیا طلب کر رہے ہو، آخرت نہیں مانگ رہے. اب ان کی دعائیں شروع ہیں، بڑی پیاری پیاری دعائیں آ رہی ہیں. ایک اور دعا فرمائی کہ ربنا، اے ہمارے رب. دونوں نے دعا مانگی ہمارے رب. وجعلنا، اور ہم دونوں کو بنا دے. مسلمین لکا، اپنا فرما بردار بنا دے. مسلم ایک فرما بردار، مسلمانی اور مسلمینی دو فرما بردار. مسلمون اور مسلمینہ، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. دیکھو حالانکہ کیا کر رہے ہیں، فرمان برداری ہی کر رہے ہیں، لیکن تب بھی اپنے آپ کو مزید اللہ کے آگے جھکانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی دور کر. اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری نسل کو بھی، ہماری نسل میں جو لوگ ہوں تو وہ بھی اللہ کے فرما بردار رہیں. امتن، وہ ایک امت ہو. مسلمتن، فرما بردار، لاکا تیرے، وہ ایک مسلمان امت ہو یا اللہ جو ہماری اولاد ہو. اس دعا میں اگر ایک مسلمان امت ان کی اولاد میں آئی، لیکن سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے. وہ آرینا، اور ہمیں دکھا. آرے دکھلا، آرے نا ہمیں دکھا. مناسکنا، ہمارے مناسک دکھا. مناسک جمع ہے منسک کی. منسک کہتے ہیں عبادت کی جگہ، جہاں سے انسان کو عبادت کا ایک احساس پیدا ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کی جگہیں دکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر. میں نے کہا تھا نا تابہ کہ معنی توبہ کرنا، اس کے ساتھ اگر الہ آئے پھر ہوتا ہے کسی بندے کا اللہ سے توبہ کرنا. اگر تابہ کے بعد علا آئے اس کا مطلب ہے اللہ کا بندے کی توبہ قبول کرنا. تب علینا، ہماری توبہ قبول فرما. انکا انت التواب، بے شک تو ہی تو کو توبہ قبول کرنے والا ہے. الرحیم، رحم کرنے والا ہے. اللہ کے لیے تواب آئے تو کیا مطلب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور بندے کے لیے تواب آئے بہت زیادہ توبہ پیش کرنے والا. بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آئیے جی ایک اور دعا جس کی جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہو گئی. حضرت ابراہیم و اسماعیل کی دعا، جس کو اللہ نے کس کی صورت میں قبول کیا، حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت. وہ دعا کیا ہے سنیے. ربنا، اے ہمارے رب. وابعث، اور تو بھیج، بعثت فرما. فیہم، ان کے اندر، ان مکہ والوں کے اندر، میری اس اولاد کے اندر، رسولاً، ایک رسول بھیج. منہم، جو انہی میں سے ہو، باہر سے نہ ہو. ایک رسول ان کے اندر آئے اور وہ انہی میں سے ہو، انہی کی اولاد، میری اولاد میں سے ہو. یتلو علیہم، وہ ان پر تلاوت کرے. یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیات کا، تیری آیتیں، تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. اس سے مراد قرآن مجید ہے. والحکمہ، اور حکمت سکھائے. اس سے مراد نبی پاک کی وہ سنت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کے اخلاق پاک کرے، ان کی عقائد پاک کرے، ان کو نجاستوں سے دور کرے. یزکیہم، ان کو پاک کرے. انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی تو عزیز ہے، غلبے والا ہے، بالا دست ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. یعنی تو بالا دست ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ میری اولاد میں ایک رسول آئے. اور حکیم ہے، دانا ہے،
حکمت والا ہے، تجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ یہ باتیں آپ کو بتا دی گئیں، حضرت ابراہیم کا ایک کچھ تعارف بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے چکا کہ تم سب حضرت ابراہیم کے رستے کو فالو کرو جو توحید کا رستہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا ومن، اور کون ہے، یرغبو عن، یہ راغبہ بھی عجیب سا لفظ ہے۔ اگر راغبہ کے بعد الا آئے، فی آئے، بے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی چاہت کرنا، اس کی طرف لپکنا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، رغبت کرنا۔ راغبہ رغبت کرنے کے معنی۔ لیکن اگر راغبہ کے بعد عن ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بے رغبت ہونا، اس چیز سے منہ موڑ لینا، اس چیز سے دور ہونا۔ اگر راغبہ کے بعد عن آئے تو اس کے معنی بے رغبت ہونا۔ اللہ فرمائے وَمَن يَرْغَبُ عَن، ارے کون ہے جو بے رغبت ہوتا ہے، جو منہ موڑتا ہے، ان کس سے، ملت ابراہیم، ابراہیم کے طور طریقے سے۔ ملت کے معنی میں نے بتایا تھا نا، طور طریقہ۔ ابراہیم کے طور طریقوں سے کون دور ہوتا ہے، ارے کون منہ موڑتا ہے، الا مگر، من صافحہ، جو احمق ہو گیا، جس نے حماقت اختیار کر لی، نفسہ، اپنے آپ کو، جس نے اپنے آپ کے لیے حماقت اختیار کر لی، بے وقوف بنا لیا اپنے آپ کو، وہی دور ہوگا ابراہیم سے میرے۔ ورنہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ میرے ابراہیم کے رستے کے قریب ہوگا، وہ میرے ابراہیم کے طور طریقوں کو اختیار کرے گا۔ ابراہیم کا طور طریقہ کیا تھا ہے نا پتا، پوری دنیا خلاف تھی، مگر ابراہیم نے کہا حق اللہ ہے، اور اللہ نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ تارے ہیں، نہ یہ بت ہے۔ جب اللہ اللہ ہے اور تم کہتے ہو نہیں اس اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرو، میں نہیں کروں گا۔ باپ بھی مخالف، خاندان بھی مخالف، پورا علاقہ بھی مخالف، بادشاہ بھی مخالف، سب مخالف، لیکن ابراہیم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ ابراہیم کا طریقہ۔ پھر ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ اکیلا گھر سے نکلا ہے، ایک بیوی ساتھ، ایک کزن یا بھتیجا ساتھ تھا جو حضرت لوط علیہ السلام غالباً ہے، 2-3 بندے، ایک بچہ، ایک بیوی اور ایک خود باہر نکلے ہیں۔ اللہ نے اولاد نہیں دی، اور اولاد نہیں دی تو اللہ سے مانگا، کسی کے آگے کوئی تڑپے نہیں، اللہ ہی سے لو رکھی۔ اور پھر جب بڑھاپے میں اولاد آئی ایک بیوی سے، تو اللہ کا حکم آیا کہ اسے مکہ کی بے آباد علاقے میں چھوڑا۔ مکہ کے بے آباد علاقے میں جہاں پانی بھی نہیں ہے، گھاس بھی نہیں ہے کھانے کو، اس لیے جانور بھی وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، وہاں فرمایا چھوڑ دو۔ ابھی بچہ ہوا تھا 70-80 سال کی عمر میں، جو نہیں ہونا تھا، بس اللہ نے کرم کیا، دے دیا۔ جب دے دیا تو اللہ اب تو رکھنا میرا نہیں، اللہ نے کہا اسے وہاں چھوڑ دو۔ وہاں چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، واپس آ گئے، خود کہا کہ خود چلے جاؤ یہاں سے۔ بیوی پوچھ رہی ہے میاں صاحب کہاں جا رہے ہو ہمیں یہاں چھوڑ کر؟ چپ، کیونکہ حکم تھا کہ جواب نہیں دینا، اس چیز کا وضاحت نہیں کرنی۔ بیوی نے خود پوچھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے، بیوی بھی تو بیوی ابراہیم کی تھی، حضرت ہاجر، اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا جی، بس سر ہلایا یا جی کہا یا کیا کہا، اور اونٹ کو پھیر دیا رخ اور چلے گئے، بیوی اور بچے کو اچھا اللہ چھوڑ کے گئے۔ اللہ کا حکم تھا، اس لیے ویسے تو ظلم تھا یہ، ورنہ یہ ظلم ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو پھر جب سب کچھ ہے ہی اللہ کا تو پھر اللہ کے حکم کے آگے تو کچھ نہیں۔ کیونکہ نبی کے ساتھ تو اللہ خطاب کرتا ہے نا، کوئی اور بندہ کہے کہ نہیں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کام کرو تو اس کو اجازت نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ خطاب نہیں کرتا، بے شک اس کو 50 خواب بھی نظر آ جائے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو لہٰذا چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہے ابراہیم کا طور طریقہ کہ جب اللہ نے کہا تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی کہ دوبارہ مکہ جاؤ، اب جا کے دیکھو اپنی بیوی اور بچے کو۔ جب وہاں دیکھا تو وہاں کچھ نہ کچھ لوگ رہ رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی، وہاں پانی کا کنواں بھی نکل چکا تھا زمزم، کھانے پینے کو بھی اب سامان تجارت کچھ آنے لگا تھا، اور بیٹا بھی ہاتھ انگلی پکڑنے والا بن گیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے اتنے عرصے بعد بیٹا ملے اور انگلی پکڑ کے بھاگتا ہو، باپ کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتا ہو، کتنا پیار آتا ہے۔
پیار کی انتہا ہوتی ہے اس وقت وہی بیٹا میری جان ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو. ابراہیم نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، بیٹے کو پکڑا اور بیٹے کو بیٹا اللہ کا حکم ہے. آگے بیٹا بھی تو اسی کا خون تھا، کہنے لگا ابا جی اللہ کا حکم ہے تو مجھے ذبح کر دو. پتہ نہیں اس نے کتنی پیاری زبان میں کہا ہوگا، اس بات پر کتنا پیار آیا ہوگا. گئے اور چھری پھیرنے کو ہی تھے، رکے نہیں. اللہ کے حکم پر چھری تو پھیر رہے تھے، وہ تو اللہ کا کرم سے دوبارہ ہو گیا. اللہ نے صرف امتحان ہی تو لینا تھا. حضرت جبرائیل تشریف لائے جنت کا مینڈھا لے کر، کہا کہ اس کو ذبح کرو، بچے کو چھوڑ. ابراہیم اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو. فاتمہ نبی آیا نا، اللہ نے اسے جس بات میں آزمایا وہ اس بات میں کامیاب ہوا. پھر اس کے بعد آخر تک امتحانات کا سلسلہ قائم رہا. پھر اللہ نے امامت، دنیا کی امامت ایسے نہیں دی. اللہ بڑی قربانیاں آپ سے مانگتا ہے. جب کوئی بندہ سب کچھ اللہ کے لیے اپنا چھوڑ دے تو پھر اللہ اس کو سب کچھ دیتا ہے. اللہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، ابراہیم کے طور طریقوں سے کون دور ہوگا، کون اس سے بے رغبت ہوگا، منہ موڑے گا. اِلَّا مَن صَفِیَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے. والا قد، یقینی بات ہے، یہ پکی بات ہے. لقد کے معنی لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، یعنی کنفرمیشن ہو رہی ہے ڈبل. ایسا کنفرم ہے کہ استفینا، چن لیا. کس نے چنا؟ استفینا، ہم نے چنا. ہو، اس کو. استفینا ہو، ہم نے ابراہیم کو چن لیا ہے. فی الدنیا، دنیا میں یہ ہمارا چنا ہوا بندہ ہے، یہ ہمارا مصطفیٰ ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، یہ تو صرف دنیا کی بات ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں یہ جو ابراہیم ہے نا، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا، صالح بندوں میں سے ہوگا. اس کا مطلب اکیلے ابراہیم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ان کے ساتھ اور بھی کئی حضرات ہوں گے، سارے نبی ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی اسی محفل کا حصہ بن جائیں. آگے سنیے حضرت ابراہیم کا کردار، اصل کردار کیا تھا. اذ قال لہ ربہ، جب بھی اس کے رب نے اسے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا. قال اسلم، تو اس نے کہا میں نے فرما برداری اختیار کی، میری شخصیت ہے ہی آپ کی فرما بردار. اسلم تو، میں اسلام لایا، میں فرما بردار ہوا. یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملا تو ابراہیم نے فرما برداری اختیار کی. کیا کہا؟ اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا، میں مطیع فرمان ہوں. لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کا، اور کسی کا نہیں، تمام جہانوں کے پروردگار کا. یہ تو کیا تھا ابراہیم کا اپنا کردار، اپنی شخصیت. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں او باجی اپنا نبیڑ تینو ہور نال کی، ایسا نہیں ہے. وَوَصَّى بِهَا، ابراہیم نے اسی چیز کی وصیت کی. وصّا، تاکید کی. ابراہیم نے تاکید کی اسی بات کی، بنی ہی، اپنی اولاد کو. ہاں، صرف خود فرما بردار نہیں رہنا، آگے اپنی نسل اور اولاد کو بھی بنانا ہے، اس کی تربیت بھی ایسی کرنی ہے. اللہ کہتے ہیں ابراہیم نے اسی بات کی تربیت کی، اسی بات کی تاکید کی، اسی بات کی وصیت کی. کس کو؟ اپنی اولاد کو. یعقوب، اور صرف ابراہیم نے نہیں کی، ابراہیم کی اولاد بھی پھر آگے اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت اور تاکید اور وصیت کرتی رہی، جیسے وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی ایسے کیا. یعقوب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے. دو بیٹے مشہور ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور دونوں نبی بھی ہوئے ہیں. بیٹے تو اور بھی تھے، لیکن دو بیٹے مشہور ہوئے ہیں، نبی ہوئے ہیں، مشہور ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل کے بعد ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، آئے تو ایک ہی آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بعد میں. لیکن حضرت اسحاق کے بعد تو ان کا بیٹا نبی، ان کا پوتا نبی، ان کے پڑپوتے آگے چلتے چلتے ہر نسل میں نبی ہی نبی، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام. انہی کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جو خود بھی نبی تھے،
اور ان کی ساری اولاد نبی ہوئی، اور یہی یعقوب ہے جن کا نام کیا ہے؟ بنی تو اولاد ہو گئے، انہیں یعقوب کا نام اسرائیل ہے۔ یاد رکھو اسرائیل نبی کا نام ہے۔ اگر ملک اسرائیل سے ہمیں نفرت، اس کے ظالمانہ روش سے اگر ہمیں کوئی نفرت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل نام سڑک پہ لکھ پہ اس پہ پاؤں لگاؤ۔ اس ملک سے تو آپ کو عداوت ہو سکتی ہے، اس ملک سے آپ کے دل میں نفرت ہو سکتی ہے، لیکن لفظ اسرائیل سے نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل نبی کا نام ہے، خیال رکھنا۔ کئی لوگ غصے میں آ کر یوں کرتے ہیں، کسی کا نام رکھ کے پھر اس کے اوپر پاؤں لگاتے ہیں۔ یہ دشمنی کا اظہار ہمارے ہاں ہوتا ہے یا نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بھی عقل کو استعمال کرو۔ سمجھ آ گئی؟ اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب کا۔ تو حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی۔ آج ان کے نام لینے والے، اسرائیل نام لینے والے، نام تو ان کا لے رہے ہیں لیکن ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے پر نہیں ہے۔ وہ تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب سب نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ سنیے ان کی وصیت، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی۔ فرمایا یا بنیا، اے میری اولاد، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، مراد ہے اولاد۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، استفا، چن لیا ہے، اسی سے مصطفیٰ ہے، چنا ہوا۔ استفا، اس نے چن لیا۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین چن لیا ہے۔ مختلف مذہب نہیں چنے تمہارے لیے، یہ مذہب، یہ مذہب، یہ مذہب، مذہب بڑے ہیں، دین ایک ہی ہے، وہ اسلام، جو مکمل نظام حیات ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے۔ فلا تموتن، اب تم ہرگز نہیں مرنا۔ کسی کے اختیار میں ہے مرنا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تم نے کبھی نہیں مرنا، الا، مگر، یعنی مرنا تو اختیار میں ہے ہی نہیں، مرو گے تو صحیح، لیکن مرنا تو تمہاری حالت کیا ہونا چاہیے؟ وَأَنْتُمْ، حالت یہ ہو کہ انتم، تم لوگ، مسلمون، مسلمان۔ مسلمون جمع ہے مسلم کی۔ موت آئے تو اسلام پر موت آئے بیٹا، بس یہی اپنے اوپر قائم کرنا۔ یہ نصیحت تھی حضرت ابراہیم کی، حضرت یعقوب کی، بیٹا جب بھی تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں، اللہ کے فرما بردار ہونے کی حالت میں موت آئے۔ اس کا مطلب ہے ہر وقت فرما بردار ہو، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہر وقت اللہ کی فرما برداری والا، جہاں بیٹھو، جہاں چلو، یہ دیکھو کہ کیا میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، بس ہر وقت اس حالت میں رہو، کیونکہ موت آئے تو پھر مسلمان ہو کے مر جاؤ۔ یہ ہے آج کی 11 آیات۔ کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی مشکل آئے ہیں، نئے الفاظ دیکھیں۔ آیت نمبر 132 پوری کی پوری ہوئی ہے، جو پہلے گزر چکی، پہلے پاؤ کے بعد۔ 133 میں ایک لفظ تنفعھا آیا ہے، لیکن وہ بھی نایا نہیں ہے، اس جیسا لفظ پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ تنفعھا جو ہے یہ نفع سے ہے، نفع کے معنی فائدہ دینا۔ تنفع، وہ فائدہ دیتی ہے، مراد ہے سفارش، مؤنث ہے، لہذا تنفع کس کو دیتی ہے؟ ہاں، اس کو، مراد ہے نفس۔ سفارش فائدہ دیتی ہے ہاں نفس کو، لا تنفعھا، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی نفس کو۔ اس کے بعد نایا لفظ ایک آیا ہے ابتلا، وہ بھی بالکل نایا نہیں ہے۔ بلا عظیم آپ نے پہلے پڑھا تھا، بلا، بلا کے معنی ہوتے ہیں آزمائش، اور ابتلا کے معنی ہے آزمائش میں ڈالا۔ اس کے بعد ابراہیم کا لفظ آیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ نبی کا نام ہے۔ اس کے بعد بکالمات آیا ہے۔ کالمات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کالمہ کی جمع ہے، کالمہ کہتے ہیں لفظ کو، اور کالمات کئی لفظ۔ آگے ایک لفظ نیا آیا ہے فاتمہن، اس کی میں تشریح کر چکا کہ فا کے معنی ہے پس، تو اتم تمام سے ہے، تمام کے معنی ہوتے ہیں یہ چیز تمام ہوئی، ہمارا سبق تمام ہوا یعنی پورا ہوا، اور اتم کے معنی اس نے پورا کیا، اتم اس نے پورا
किया। इससे मुराद इब्राहिम है जिन्होंने पूरा किया। किसको पूरा किया? हुन्ना, उन सब मुअन्नस को। हुन्ना, उन सब मुअन्नस को। ये सब मुअन्नस कौन है? कालिमात। अल्लाह ने कालिमात की आजमाइश ली तो इब्राहिम ने अतम्मा हुन्ना, उन सब को पूरा किया, तमाम किया, कंप्लीट किया, परफेक्शन से किया। उसके बाद एक लफ्ज़ इमाम आ रहा है। याद रखिए अरबी में दो लफ्ज़ आते हैं, एक आता है अमाम अलिफ की ज़बर के साथ, एक है इमाम अलिफ की हमज़ा की ज़ेर के साथ। जो अमाम हमज़े की ज़बर के साथ आता है तो उसके मानी होते हैं सामने। अमाम के मानी क्या है? अंतुम, आप लोग, अमामी, मेरे सामने हो, लेकिन मेरे इमाम नहीं हो, मेरे सामने हो, अमामी। और इमाम के मानी वो होते हैं जो मुक्तदा हो, जिसको सामने रखकर बंदा फॉलो करे, जिसको सामने रखकर बंदा फॉलो करे उसको कहते हैं इमाम, हमजे की जेर के साथ। यही वजह है कि नमाज जब पढ़ने लगते हैं तो एक बंदा इमाम होता है, उसको हम अपने आगे करते हैं और सारे उसे फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं इमाम। ओके, उस्ताद आपका कुछ वक्त के लिए इमाम ज़रूर होता है, तो मैं आपके इमाम भी हूँ और आपके इमाम भी हूँ। इमाम के मानी सामने और इमाम है वो आदमी जो सामने हो। उसके बाद लफ्ज़ आता है ज़ुर्रियती। ज़ुर्रियती आप देख रहे हैं इसके साथ या का प्रोनाउन अटैच हुआ है। जो या है उसके मानी है मेरा, मेरी, मुझे, मुझको। और ज़ुर्रियह के मानी होते हैं नस्ल, औलाद। तो ज़ुर्रियती के मानी क्या होंगे? मेरी नस्ल। आगे आ रहा है ला यनालू, ये मैं बता चुका, ये नईल से है। नईल के मानी हासिल करना, इसी से है नाला, उसने हासिल किया। यनालू वो हासिल करता है, ला यनालू वो हासिल नहीं करता और नहीं करेगा। उसके बाद जालना का लफ्ज है, इस जैसे लफ्ज पहले कई गुजरे। इन्नी जाइलू का, जाइल, जाइल के मानी बनाने वाला, तो जाला के मानी उसने बनाया, और जालना के मानी क्या होंगे? हमने बनाया। अल बैत का लफ्ज नाया आया है, लेकिन आपके लिए नाया नहीं है। क्या मतलब है बैत के मानी? घर। इस्माइल का लफ्ज नाया आया है, उसके क्या मानी है? इस्माइल। उसके बाद ताइफीन और आकिफीन भी मैं आपको समझा चुका। बालादन का लफ्ज नाया आया है, उसके मानी है शहर। उसके बाद है फ़उमत्तिउहु, ये जरा मैं आपको समझा दूं इस लफ्ज को। इसके शुरू में फ़ा है, फ़ा के मानी क्या है? बस। तो फिर बाकी क्या रह गया? उमत्तिउहु। उमत्तिउहु जो आखिर में हु है वो ज़मीर मुत्तसिल है, उसको, उसका, तो बाकी क्या दरमियान में बचा? उमत्तिउ। उमत्तिउ जो है इसके 3 हर्फ असली है, मीम, ता, आइन। इसी से आपने लफ्ज सुना होगा मता। मता के माने होते हैं सामान, जो जरूरत का सामान होता है उसे मता कहते हैं। इसी से है मत्ता, उसने जरूरत का सामान दिया। युमत्तिउ मुजारे बन गया, कौन देता है जरूरत का सामान? वो। और उमत्तिउ, उमत्तिउ मैं, हमजा है ना, तो उमत्तिउ मैं जरूरत का सामान देता हूं, हूँ उसको, या देता हूं या दूंगा। फ़उमत्तिउहु तो मैं उसको जरूरत का सामान दूंगा। फिर है अज़तर्रुहु, ये भी आपकी उर्दू में लफ्ज है इज़्तिरार। कहते हैं जी इज़्तिरारी हालत में था, इज़्तिरार की मानी मजबूरी। अज़तर्रु की मानी मैं मजबूर करूंगा, हूँ उसको। उम्मत के मानी उम्मत है, एक पूरा टोला है जो एक तरीके को इख्तियार किए हुए हो, जिसका एक इमाम हो, उसको उम्मत कहते हैं। मनासिक का ना भी मैंने बता दिया, मनासिक मनसक की जमा है, मनसक के मानी इबादत और मनासिक के मानी इबादत की जगह। मनासिक का ना हमारी इबादत की जगह, मनसक के मानी इबादत की जगह और मनासिक इबादत की जगह। आगे वबास भी मैंने आपको बता दिया। युज़क्कीहिम का लफ्ज़ आया है,
یہ تزکیہ سے ہے. تزکیہ کے معنی پاکی کرنا، کسی چیز کو پاک کرنا، تزکیہ کرنا. فعل ماضی آتا ہے زکا، اس نے پاک کیا. یزکی، وہ پاک کرتا ہے. یزکی ہم، وہ پاک کرتا ہے یا کرے گا ہم ان کو. العزیز کے معنی میں نے بتا دیے، زبردست، بالادست، غلبے والا. یرغبو کے معنی بھی بتا چکا، ملت کے معنی بھی بتا چکا. استفا کے معنی اس نے چنا، اور استفینا کس نے چنا؟ استفینا ہو، ہم نے اسے چنا. اس کے بعد وسا کا لفظ آیا ہے. وسا کے معنی اس نے وصیت کی یا اس نے تاکید کی. اس کے بعد یعقوب کا لفظ ہے. آپ یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا.